پھر جب وہ دھوپ میں لے جائے گئے تو آسمان سے ایک ٹکڑا آیا، اس ٹکڑے نے آ کر سایہ کر دیا۔ دوستان محترم، سایہ جب ان دو لوگوں نے دیکھا، حالانکہ دھوپ سخت تھی، بادل کا موسم نہیں تھا، یہ دیکھ کر ان میں سے ایک نے توبہ کر لی اور وہ مان گیا کہ واقعی یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ ہیں، مگر دوسرے دونوں منکروں نے کہا یہ اتفاقی امر ہے۔ دوسری بار پھر وہ بال مبارک دھوپ میں لے گئے تو فوراً بادل آیا اور سایہ کر دیا اور دوسرا منکر بھی تائب ہو گیا۔ تیسرے نے کہا اب بھی یہ اتفاقی ہے۔ تیسری بار پھر بال مبارک دھوپ میں لے گئے تو پھر اسی طرح فوراً بادل آیا اور سایہ کر دیا تو تیسرا بھی توبہ کر گیا اور مان گیا کہ واقعی یہ بال مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ دوستان محترم، یہ منکرین آج نہیں بنے، یہ شروع سے ہیں، لیکن انہوں نے توبہ کر لی۔ جنہوں نے توبہ کر لی وہ خوش نصیب ہیں۔ تو آج اتنی لمبی داڑھی رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا انکار کرنے میں دریغ نہیں کرتے، خدا کا خوف ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کا انکار کر رہے ہیں۔ میرا انکار کیا جائے، میری کسی بات کا انکار کیا جائے، کسی اور انسان کی بات کا انکار کیا جائے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا انکار کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو صرف افسوس کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ سوم یہ کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ منہ مبارکہ کی زیارت کے لیے آئے۔ میں وہ صندوق جس میں وہ منہ مبارکہ تھے باہر لایا، کافی لوگ جمع تھے۔ میں نے تالا کھولنے کے لیے چابی لگائی تو تالا نہ کھلا، بڑی کوشش کی مگر تالا کھل نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو معلوم ہوا کہ ان زائرین میں فلاں شخص جنبی ہے، یعنی اس پر غسل واجب ہے، جنابت کی حالت میں ہے، اس پر غسل فرض ہے، اس کی شامت کی وجہ سے تالا نہیں کھل رہا۔ میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو کہا جاؤ اور دوبارہ طہارت کر کے آؤ۔ جب وہ جنبی شخص مجمع سے باہر گیا تو تالا آسانی سے کھل گیا اور ہم سب نے زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ کی۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان تینوں واقعات نے ثابت کر دیا کہ وہ بال مبارک واقعی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بال مبارک تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرے والد ماجد نے آخری عمر میں تبرکات تقسیم کیے تو ایک بال مبارک مجھے بھی عنایت فرما دیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک یا آپ کا عصا یا کوڑا مبارک کسی بڑے سے بڑے گناہگار کی قبر پر رکھ دیا جائے، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ مومن ہو، تو ضرور وہ گناہگار ان تبرکات کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ اگر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یا عصا مبارک یا کوڑا مبارک کسی مسلمان کے گھر میں یا شہر میں ہو تو ان تبرکات کی برکت سے وہاں کے رہنے والوں کو کوئی آفت، کوئی بلا نہ پہنچے گی، اگرچہ وہ نام جانتے ہوں، وہ جانتے بھی نہ ہوں، بس اس شہر میں ہوں تو ان پر کسی قسم کی آفت نہیں آئے گی۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تائید میں ایک مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں عذاب کے معاف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجہ تعظیم کرتے ہیں، تو جب وہ ایسے تبرکات کسی کے گھر میں یا کسی قبر میں دیکھتے ہیں تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں۔ جس چیز کی نسبت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف
ہو مثلا بال مبارک، عصا مبارک، پیراہن مبارک، اس کی برکتوں سعادتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدام کے تبرکات کی برکتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بی بی سائرہ کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ بی بی سائرہ شیخ نظام الدین ابو المعید کی والدہ تھیں اور متقدمین میں بڑی بزرگ بی بی تھیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا سالی ہو گئی، لوگ نماز استسقاء پڑھتے رہے مگر بارش نہ ہوئی۔ جب مایوسی ہو گئی تو بی بی سائرہ کے صاحبزادے شیخ ابو المعید نے اپنی والدہ کے کرتا کا تار یعنی دھاگا ہاتھ میں لیا اور عرض کی، یا اللہ، یہ تیری بندی اور میری ماں کے کرتے کا تار ہے، جس کے جسم پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، اس تار کی برکت سے اپنے بندوں کو بارش عطا فرما دے۔ شیخ ابو المعید نے ابھی اتنا عرض کیا ہی تھا کہ بادل آ گئے اور پانی برسنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک نیک پاک دامن عورت کے جسم کے ساتھ جو کپڑا مس ہو گیا، وہ سارا کرتا نہیں بلکہ اس کے ایک دھاگا، اس کی ایک تار کی دربار الہی میں یہ قدر و منزلت ہے کہ وہ کہا سالی جس کے لیے مسلمان دعائیں کرتے رہے، نماز استسقاء پڑھتے رہے مگر کچھ نہ بنا، اور اس متبرک کرتا کے ایک تار کی برکت سے ساری کہا سالی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جن کے صدقے سے یہ مرتبہ ملا ان کی اپنی عظمت و شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا جس کو رجل مغربی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضور خواجہ بسطامی قدس العزیز کے وصال کے بعد وہ دوستوں میں بیٹھا تھا کہ قبر میں منکر نکیر کے سامنے سوال و جواب کی بات چل نکلی۔ رجل مغربی بولا، وہ کہنے لگا، اگر منکر نکیر مجھ سے سوال کرے تو میں ان کو جواب دوں گا۔ یہ سن کر دوستوں نے کہا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا سوال و جواب ہوا؟ اس نے کہا، میری قبر پر بیٹھ جانا، انشاءاللہ سنا دیں گے۔ جب وہ رجل مغربی فوت ہوا تو اس کے دوست اس کی قبر پر بیٹھ گئے، اور جب نکیرین نے رجل مغربی سے سوال کیے تو اس نے جواب میں کہا، کیا کہا؟ کہتے ہیں، میرے رب تعالیٰ کے فرشتوں، تم مجھ سے بھی سوال کرتے ہو؟ حالانکہ میں نے خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹ اپنی گردن پر اٹھائے رکھا۔ یہ سن کر منکر نکیر اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعے سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے اللہ والوں کی طرف منسوب چیز کی عند اللہ کتنی قدر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دوستوں ولیوں کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دامن رحمت کی برکت سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس قسم کے واقعات فقیر کی کتاب نسبت میں کافی درج ہیں۔ شوق والے احباب کتاب مذکور کا مطالعہ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نسبت سے کیا ملتا ہے۔ دوستان محترم، یہاں تک ہم نے بوئے مبارکہ کے فضائل و کمالات عرض کیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ اعجاز اور کمالات عرض کریں گے۔ یہ دیکھیے کتنی میٹھی میٹھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا اعجاز اور کمالات انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ یقین جانیے، یہ جب سے ہم نے موضوع شروع کیے ہیں، سرکار کی میٹھی میٹھی باتیں شروع کی ہیں، دل کو ایک عجیب سی روحانیت ملتی ہے، عجیب سی خوشی ملتی ہے اور عجیب سی تازگی ملتی ہے۔ میرا یقین ہے
جو میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوں گی، انشاءاللہ ان کے بھی دل مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔